یہ جو میں ممبر پہ میرا ایک بیان آیا ابھی, آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی ان کو کیا پتا, یہ کوئی میڈیکل بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے, اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے, ہزاروں میں, مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں, کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے, کیوں, آپ کو کیا کہہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں, لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی, میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا, خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے, نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں, ابھی ڈائری میں لکھ لیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی, بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. صرف بچے ہی نہیں کہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے, دوائیں نہیں, کھجور, دودھ, سیب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ, کھجوریں کھلاؤ, دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار منہ. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا, ورنہ بوڑھی ہو جائے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی وہ. تو 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے, خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے, آرام کا خیال کیا جائے, جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں بالکل, تو وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے, اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں, بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں, ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کے اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی, اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس میں میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں, میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت, کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنایا جا رہا ہے, لکھ کے بنایا جا رہا ہے, اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے, فوراً اس اینٹی بایوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے, اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا, وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بایوٹک کھانا, بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا, بچے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ. اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ, کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم, کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا بھی نہیں, جاؤ واپس اگلے ہفتے واپس آنا یار. پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے ہیں چھوڑو یار, اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے, انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, لیبارٹری والوں سے ان کے کھانچے 50 لاکھ کی مشین ہے. اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ایم آر آئی کی مشینیں منگوا لی. اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے, اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے, تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہوئے, ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے, ایم آر آئی کروا لو. ڈاکٹر لکھ کے دے گا, اور پھر اس سے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے, اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی, انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں, ایکس رے مشین ہے,
اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے، اس میں اتنا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. تو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ حتی الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے، تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو، بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو کہ 2 نمبر عالم تو نہیں ہے، اسی طرح تحقیق کرو کہ یہ 2 نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو 2 نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اکثر 100% ایسا نہیں ہے، اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر 2 نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پبلک کو سمجھ، مثال کے طور پر آپ کو سروائکل پین ہو رہا ہے، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں ایکس رے کروا لوں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں 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 کرو ٹھیک ہو جائے گا. کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ یہ کوئی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے بھائی، استری گرم کر کے استری تو نہیں، یعنی تھوڑا سا سکائی کر لیا کرو. کہیں ڈاکٹر نہ کوئی پرچہ لکھ کے دیا، نہ کوئی بڑی بھرکم فیس 20 روپے لی اور مشورے کے وہ بھی، اور میں ویسے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں، نہ کوئی پرچی نہیں میرے پاس. ایسے ایسے تو میں ویسے بھی کر لوں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے بالکل صحیح مشورہ دیا، یار تھوڑا سا ہلو جلو، ایکسرسائز کرو. تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے میرا ایک تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ کسی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروا دیں، صحیح ہے، تاکہ عین وقت پر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے، ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے. تو اگر عین وقت پہ کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں ہیں. اور کسی دیسی جو دائیاں ہوتی ہیں نا، ان سے رابطہ رکھیں. نہیں یاری بات، جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں، کہیں غریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں، مشہور ہوں گی، اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے، ہم چاہتے ہیں نارمل ڈیلیوری ہو. وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی، اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں. وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکس رے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے، نارمل ہے اب نارمل ہے. صحیح ہے نا؟ تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں. تو اگر کسی کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری ہے، اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. حمل ٹھہر جانا، بچے کا ہونا، یہ نیچرل ہے. بعض لوگ ہاں رجسٹریشن ضرور کروائیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن. اور وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں، نفس کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیس ڈیل کون کرے گا؟ دائی. اپنے بچوں کی بھی صحت کی پرواہ کرو، اپنی بیوی کی بھی صحت کی پرواہ کرو. آپ اس کو قصابوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے چھورے کانٹے لے کے، وہ بیٹھے ہوئے